بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرت چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے۔ وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ شوہر کو خوش رکھنے کے لیے ماں کی قیمتی نصیحت: اے میری پیاری بیٹی، اپنے خاوند کا کھانا وقت سے پہلے ہی تیار رکھنا، کیونکہ دیر تک برداشت کی جانے والی بھوک بھڑکتے ہوئے شعلے کی مانند ہو جاتی ہے، اور ان کے آرام کرنے اور نیند پورے کرنے کے واقعات میں سکون کا ماحول بناتا ہے، کیونکہ نیند ادھوری رہ جائے گی تو طبیعت میں غصہ اور چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر سے شروعات کریں۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کی ہر چیز سکھا دیتے ہیں سوائے اپنے بغیر جینے کے۔ جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے، عنقریب اللہ تنگی کے بعد آسانی کر دے گا۔ بہترین ہوتے ہیں وہ رشتے جو لاکھ اختلافات کی صورت میں بھی ایک دوسرے کا برا نہیں چاہتے، ایک دوسرے کی پرواہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں، ناراضگی تو رکھتے ہیں مگر مستقل نہیں، عارضی سی۔ خوبصورت ہوتے ہیں وہ رشتے جو ایک دوسرے کو حامیوں سمیت قبول کرتے ہیں۔ قابل دید ہے ایسے لوگ جو اپنے دل میں کسی شخص کے لیے آخر تک پہلے جیسی محبت رکھتے ہیں۔ ایسے ہی رشتے کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے سردی صرف کھڑکیوں سے دیکھی ہو اور غربت صرف کتابوں میں پڑھی ہو، وہ عام آدمی کی قیادت نہیں کر سکتا۔ مدینہ کی عورتوں میں بحث چھڑی، عورت کا اصلی زیور کیا ہے؟ کسی نے بولا خالی ہاتھ نہیں ہونے چاہیے، کسی نے بولا ناک خالی نہیں ہونا چاہیے، کسی نے کان تو کسی نے گلا۔ ایک عورت نے کہا آپس میں بحث نہیں کرتے، آؤ سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، آپ کے پاس حاضر ہوئی۔ اسی طرح کسی نے کہا ہاتھ، گلا، کان، ناک نہیں ہونا چاہیے، تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا سب غلط، عورت کا اصلی زیور حیا ہے۔ اللہ کبھی کسی عورت کو حیا کے زیور سے محروم نہ رکھے، آمین۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کب کن وقتوں سے گزرے۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا۔ اوور تھنکنگ یعنی حد سے زیادہ سوچنا ڈر کی ایک قسم ہے۔ یہ عمل اس وقت مزید خطرناک بن جاتا ہے جب آپ اس میں پرانی یادیں، مستقبل کی پیشن گوئیاں اور جذبات شامل کر دیتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر آپ خوشی سے روئے تو آپ کا پہلا آنسو دائیں آنکھ سے نکلے گا، اور غم سے روئے تو بائیں آنکھ سے نکلے گا۔ دنیا کے سب سے تیز اور اندر تک چیر پار دینے والی ہتھیار لفظ اور زبان ہیں۔ عمریں گزر جاتی ہیں لیکن لفظوں کے گاؤں نہیں بڑھتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ صبر کا خوبصورت اظہار ہے۔ امید نہ چھوڑنا، اور اللہ اپنے بندوں سے بس یہی تو چاہتا ہے کہ صبر بھی کرو اور مجھ پر یقین بھی رکھو۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دلوں کا سکون پانے کے لیے دلوں کا سکون دینا پڑتا ہے۔ جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بدسکون رہیں گے تو آپ کو بھی سکون نہیں ملتا۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے بعد بھی قائم رہے۔ کسی سے بغض نہ کوئی ملال رکھتے ہیں، ہم اہل ظرف ہے روشن خیال رکھتے ہیں۔ ہمارے بارے میں کچھ بھی گمان ہو سب کا، ہم سب کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں۔ بصیرت اور تقوی انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ ایسی بات پر شکر ادا کرے جس پر صبر کرنا مشکل ہو۔ حوصلہ بلند رکھو، دکھ کے ساتھ سکھ بھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، مگر اخلاق کی کبھی ہار نہیں ہوتی اور تکبر کی کبھی جیت۔ بہترین صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان سے بڑھ کر محبت کیجیے،
جو آپ کا خیال رکھتے ہیں ان کا زیادہ خیال رکھیے، اپنے دل کا کھل کر اظہار کیجیے۔ مکمل کوئی نہیں ہے، ہر شخص کہیں نہ کہیں آدھا ادھورا ہے، ساری محبتیں کچی پکی ہے، اکثر رشتوں میں کہیں نہ کہیں مفاد اور لالچ ڈر آتا ہے۔ انسان کو انسان سمجھیے، ایسے ان کمزوریوں کے ساتھ قبول کیجیے، اسے بتا دیجیے کہ اس کی عادت کس بات سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک بات مگر طے ہے کہ محبت اثر ضرور رکھتی ہے، قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو۔ چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ جس خاندان میں سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہو انہیں کبھی دوسروں کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے معاف کرنے سے خوشی ملتی ہے اور انتقامی جذبات دل میں رکھنے سے انزائٹی اور ڈپریشن کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ قربان جائیے، اللہ کریم فرماتا ہے، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر سے کام لو اور بخش دو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کے ہر حکم میں تمہارا فائدہ ہے، کیوں کیا اور کیسے مت سوچو، بس ایمان و یقین کے ساتھ عمل کرو۔ حوصلہ افزائی کرنا سیکھیے، پریشان تو سبھی کرتے ہیں۔ رب سے مانگنے کی عادت بنا لو، کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ سب کچھ بدل جاتا ہے وقت کے ساتھ، پہلے ہم ضد کرتے تھے اور اب صبر کرتے ہیں۔ چل خدا کے دروازے پر چلتے ہیں، وہاں ایک آنسو کے بدلے پورا خدا مل جاتا ہے۔ وہ لوگ کتنے ضرف والے ہوتے ہیں جو روز دکھی ہونے کے باوجود بھی رشتوں کو نبھانے میں لگے رہتے ہیں۔ شخص بن کے نہیں، شخصیت بن کے رہو، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں جبکہ شخصیت زندہ رہتی ہے۔